بال تک سلامت رہے، جس میں مبارک لباس تو بڑی بات ہے، آپ کے بال تک بھی سلامت رہیں، آگ سے کوئی برا اثر اس کی وجہ سے نہ ہوا۔ اور حاضرین، حضرت جبریل علیہ السلام بھی آگ میں آئے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی آگ میں آئے، اور آگ کی گرمی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسینہ آ رہا تھا۔ اب آپ غور کریں، آخر یہ کیسی گرمی تھی؟ ایک تو آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم ملا، وہ بھی ایسی ٹھنڈی کہ تکلیف نہ ہو، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسینہ آ رہا ہے۔ یہ کس پسینے کی بات کی جا رہی ہے؟ یہاں اولیاء کرام کا تذکرہ کچھ ہو جائے، ان کے حالات کا تو پتہ چلے گا۔ حاضرین، صوفیاء کرام اپنی کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں پر سردی کا اثر نہیں ہوتا۔ بعض ایسے خدا کے محبوب بندے ہیں کہ سخت ترین سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے تھے اور ان کو سردی محسوس ہی نہیں ہوتی، محسوس ہی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قربت، رب کی محبت کی گرمی تھی۔ جب بندے کے دل میں محبت الہی کی گرمی آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی سردی اسے محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہو کر بھی، آگ اگرچہ کہ ٹھنڈی کر دی گئی ہے، سردی کا اثر ہونا چاہیے تھا، مگر پسینہ آ رہا ہے۔ یہ پسینہ قرب الہی کی گرمی کا پسینہ تھا، جس کو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر اپنے ہاتھ سے پونچھ رہے تھے، آپ کی پیشانی، آپ کا چہرہ پونچھ رہے تھے کہ گرمی، پسینہ زیادہ نکل رہا ہے۔ اور معزز حاضرین، آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور کیا واقعات پیش آئے؟ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب قصص الانبیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ میں ایک ہرے رنگ کا ایک مکان بنا دیا گیا تھا، اور آپ اس محل میں، اس مکان میں جلوہ افروز تھے۔ آگ خالی آگ نہ تھی، دیکھنے والوں کے لیے لکڑیاں جل رہی تھی، لیکن سبز رنگ کا ایک محل تھا جس میں آپ آرام سے زندگی گزار رہے تھے، اور باہر سے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ نظر آیا کہ اب یہاں لکڑیاں ہی نہیں ہیں، آگ نہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ ایک سبز رنگ کا محل موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی اس سے باہر تشریف لاتے ہیں، کبھی اس کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ گویا کہ جنت کا سارا سامان دہکتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے دیکھا کہ میرے لخت جگر کو آگ میں ڈالا گیا ہے، اور دور سے دیکھ کر یہ کہنے لگے لما رآ ولدہ علی تلک الحال، کہ آپ کے والد نے جب اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، اے ابراہیم، کیا پیارا رب ہے تمہارا رب کہ آگ میں بھی آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ اب یہاں غور کر لیں کچھ دیر کے لیے، یہ روایت موجود ہے، اب اس کی روشنی میں آپ سمجھ لیں کہ وہ کافر کا جو ذکر کیا گیا، وہ کافر تو کافر اور مشرک تھا، وہ آپ کا چچا تھا، والد نہیں تھا۔ والد تو مومن ہے، اور وہ مومن ہے جو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب کتنا پیارا رب ہے کہ آگ میں بھی آپ کے لیے جنت کا سامان مہیا فرمایا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے بھی دیکھا، نظرت الی ابنہا فنادتہ، اپنے شہزادے کو آگ میں والدہ دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں، یا بنیا انی ارید ان اجیء الیک، اے لخت جگر ہے پیارے بیٹے، میں بھی تمہارے ساتھ آگ میں آنا چاہتی ہوں، کیونکہ ان ایمان والوں کو آگ میں در حقیقت نعمتیں کیا ہیں وہ نظر آ رہی تھی، اور کافروں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ بعد میں چل کر بعض کافروں کو بھی اللہ کی نعمتیں آگ میں کیا ہیں وہ نظر آئی، تو وہ ایمان لا لیے۔ انہی میں سے جو بادشاہ نمرود تھا،
نمروز اصل نام ہے اس کا، تو اس کی بیوی اپنے محل میں سے یہ حالات دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہوئی۔ یہ سب نعمتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر تھی۔ تو بہرحال آپ کی والدہ محترمہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ میں بھی آنا چاہتی ہوں، فدعوا اللہ ان ینجینی من حر النار حولک، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کے اطراف جیسے آگ کو سلامتی والی بنایا ہے میرے لیے بھی بنا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ بالکل آپ تشریف لائیے۔ آپ کی والدہ محترمہ بھی آگ میں تشریف لے گئی، لیکن آگ آپ پر بھی ٹھنڈی تھی اور آگ کا کوئی ذرہ بھی آپ کو نہیں دہکایا اور آپ کو نہیں جلایا۔ فلما وصلت الیہ اعتنقت قبلتہ ثم عادت، آپ آگ میں گئی، اپنے شہزادے کو خوشی سے گلے ملا اور چوما ان کے پیشانی کو، پھر واپس آ گئی۔ آگ میں جا کر بھی واپس آ گئی۔ تو آگ ٹھنڈی تھی، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہی نہیں، آپ سے جو بھی محبت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی آگ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی بنا دی تھی۔ حاضرین، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے ایمان اگر مسلمانوں کا پختہ ہو، کامل ہو، تو پھر دنیا کی آگ نہ جلا سکتی ہے اور نہ ہی آخرت کی آگ جلا سکتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے جو فرمایا ہے، آج بھی ہو ایمان اگر ابراہیم سا پیدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان، یہ تو نبی کا ایمان ہے، کہاں سے آ سکتا ہے ہم گناہ گاروں کے پاس؟ اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی محال ہے۔ آپ کے ایمان کا کروڑواں حصہ بھی اگر ہم کو مل جائے، حقیقت ہے کہ آج بھی دنیا کی آگ ہمیں نہیں جلا سکتی، اگر اس کا کروڑواں حصہ بھی مل جائے۔ تو فرماتے ہیں آج بھی ہو اگر ایمان ابراہیم سا پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ یاد ایمان والوں کو ان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یاد آتی ہے۔ اللہ نے ایسے ایام مقرر فرمائے